اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو زیارت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ عراق میں شہر سمارا کی زیارت ہے۔ یہاں پر حضرت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب ہادی علیہ السلام کی قبر مبارکی ہے۔ یہاں سمارا دراصل عراق کے بارڈر کے قریب شہر ہے اور یہاں پر سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ یہاں پر آپ اپنی کنوینس میں صرف سمارا کے بارڈر تک جاتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کی اپنی بسیز ہیں، اپنی کنوینس ہے جہاں سے وہ آپ 2 دفعہ ٹریک چینج کر کے وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں اور آپ کو دربار باغ تک لے کر جاتے ہیں۔ کیونکہ عراق کے حالات سے سب واقف ہیں تو زیارات کی حفاظت کے سلسلے میں اب وہاں پر آپ اپنی کنوینس میں نہیں جا سکتے، تو سلام پڑھتے جائیے زیارت کے سلسلے میں۔ جتنی دیر آپ زیارت کرتے ہیں خدا را درود و سلام ضرور پڑھا کیجیے اور ساتھ میں اپنے دلوں میں اپنی دعائیں ضرور رکھا کیجیے۔ بم بلاسٹ کے بعد حالات اب کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ زیارات کو جو نقصان ہوئے، جہاں جہاں سے شہید ہوئیں، ان کو دوبارہ سے رینیو کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ تو آئیے اب آپ کو اندر زیارت کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہاں پر 4 قبور موجود ہیں، 4 زیارات ہیں جن میں 11ویں امام اور 10ویں امام حضرت ہادی علیہ السلام اور جناب حسن عسکری علیہ السلام کی قبور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امام زمانہ جناب امام مہدی علیہ السلام کی والدہ بی بی نرجس خاتون اور ان کے ساتھ ایک اور قبر ان کی پھپھو کی موجود ہے۔ یہ 4 قبور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں۔ تو السلام علیکم اہل سمارا۔ یہیں پر اگر آپ غور کیجئے تو بہت خوبصورت زیارت تعمیر کی گئی ہے، زرعی مبارک بہت خوبصورت ہے، اور یہیں پر بیسمنٹ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سرداب بھی موجود ہے، جہاں سے وہ حالت غائب میں چلے گئے تھے، جو اہل تشیع کے مطابق ان کے 12ویں امام ہیں اور اس وقت وہ غائب ہیں، اور 12ویں امام جب آئیں گے تو اس کے بعد ان کا ایمان ہے اس معاملے میں کہ وہ اس طرح سے ان کا ظہور ہوگا اور وہ پھر قیامت کی نشانیاں شامل ہیں، باقی کے سلسلہ سب شامل ہے۔ ابھی جو اب اس وقت آپ قبور کی زیارت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ آپ بی بی سیدہ نرجس خاتون کی قبر مبارک ہے۔ یہ جناب امام مہدی کی والدہ ہیں، اس کے ساتھ جناب امام حسن عسکری اور اس کے آگے امام ہادی علیہ السلام کی قبور ہے، اور جو سنگل قبر آپ نے آگے دیکھی وہ ان کی پھپھو کی قبر موجود ہے۔ ان کا نام حلیمہ تھا، اور یہ 4 قبور ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ زری مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں، سونا چاندی سے جھری ہوئی ہے، دیواریں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ یہیں سے نیچے کی طرف اب ہم جائیں گے تو سرداب دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے اہل تشیع کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام غائب ہوئے تھے اور وہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان کا ظہور تو ہمارے ایمان میں ہے کہ ضرور ہونا ہے۔ باقی ہم اس لڑائی اور ضد میں نہیں پڑنا چاہتے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کیا ہوں گے۔ البتہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ سب زیارات ہیں، تو ان کی عزت کرنی چاہیے، یہاں سے ہمیں کوئی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ سلام کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی دلی دعاؤں کو پورا کرے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دربار بہت خوبصورت ہے۔ جناب علی ہادی علیہ السلام کا نام دور سے ہی گندہ کیا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ یقین کریں اتنے دربار میں نے دیکھے، لیکن سمارا کا ایک اپنا جلوہ تھا، ایک اپنا انداز تھا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی با اثر شخصیات موجود ہیں یہاں پر، اور آپ یقین کیجئے گا سمارا کا اگر پس منظر آپ دیکھیں تو سمارا شہر کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو سمارا شہر پہلے بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ لوگ بڑی دور دور سے یہاں پر جو ہے تفریح کے زمرے میں یہ جگہ آتی تھی۔ لوگ بہت پھولوں سے بھرا ہوا بہت خوبصورت شہر تھا، لیکن جب امام
علی ہادی، جناب نقی، جناب حسن عسکری کا دور تھا. تو یہاں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنے ستم کیے گئے کہ یہاں پر موجود شہر کے لوگوں نے یہاں پر نام کو بدل کے سامارا لکھ دیا، یعنی کہ غم کا شہر. اس وجہ سے اس شہر کا نام سامارا ہے. اور جناب حسن عسکری کی اگر ذکر کیا جائے تو ان کی عمر اس وقت 22 سال تھی جب آپ کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، اور 22 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی، اور آپ نے اپنی زندگی کے غالباً 26 سے 40 سال جو ہے آپ نے قید خانے میں گزارے. اور اس قید خانے میں وہ ایک جو کنواں تھا جہاں پر انہیں قید کیا گیا تھا، جہاں پر کئی سال انہوں نے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہاں پر ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ مشہور ہے، ان کی کرامت مشہور ہے کہ وہاں وقت کے بادشاہ نے بڑی کوشش، فرعون کی طرح بڑی کوشش کی کہ حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو سکے، کیونکہ اس کو خواب میں بتایا گیا تھا، اس کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ بھئی تمہارے ساتھ تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، جناب حسن عسکری کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اس کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے. حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو جب اس وقت بادشاہ نے کوشش کی ہے کسی بھی طرح سے ان کو زندگی کو یہاں ختم کر دیا جائے، تو اس نے آپ کو جس قید خانے میں قید کیا تھا وہاں پر اپنے چڑیا گھر کے بھوکے شیروں کو آپ کی طرف بھیجا کہ وہ حملہ کریں گے اور خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ کے ساتھ آپ کی جان جائے گی. لیکن کرامت ایسی ہوئی کہ جب وہ آپ کے حضرت حسن عسکری کے قدموں کی طرف آئے تو وہ جھک گئے، نہ انہوں نے آپ کو جھک کر سلام کیا اور آپ کے ساتھ پیار کرنے لگے. تو ان کی ذات کا ایک بہت مشہور واقعہ موجود ہے ہمارے پاس. اہل بیت سے وابستہ آپ کسی بھی معصوم کو دیکھ لیجئے، کسی بھی امام کو دیکھ لیجئے گا، سب کے ساتھ یہ بات واضح شامل ہے کہ سب کی کرامات اپنے اپنے دور میں رہی ہیں. سب اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بے شک نہیں تھے، لیکن بادشاہ سے بڑھ کر تھے. ان کی خون کی کشش تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چل رہا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی کا خون چل رہا تھا، تو ان کی کرامات تو بے شک یہ بات تو ماننے والی ہے. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، زیارت میں سلام اور درود ضرور پڑھا کیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.